بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ داستان تیسری صدی عیسوی کی ہے، جب رومی سلطنت اپنی طاقت اور عظمت کے عروج پر تھی۔ لیکن مشرق میں شام کے صحرا میں ایک ایسی عورت ابھری جس نے روم کے غرور کو چیلنج کرتے ہوئے اپنی بہادری، ذہانت اور غیر معمولی قیادت سے تاریخ کے صفحات پر انمٹ نقوش چھوڑے۔ یہ کہانی ہے ملکہ زینوبیا کی، جو پالمیرا کی عظیم سلطنت کی حکمران تھی۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو ملکہ زینوبیا کی حیرت انگیز داستان سنائیں گے۔ رومی سلطنت کے ساتھ ٹکر لینے والی اس ملکہ کی جرت کے بارے میں جان کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ زینوبیا کون تھی۔ ناظرین، زینوبیا، جسے تاریخ میں زینوبیا سیپٹیما کے نام سے جانا جاتا ہے، ایک ایسی شخصیت ہے جن کی ذہانت، خوبصورتی اور قیادت نے انہیں ایک لازوال کردار بنا دیا۔ تیسری صدی عیسوی میں مشرق وسطیٰ کی ایک عظیم سلطنت پالمیرا کی ملکہ کے طور پر ان کا نام دنیا بھر میں گونجا اور آج بھی تاریخ کی زینت بنا ہوا ہے۔ ان کی شخصیت عرب، یونانی اور رومی ثقافتوں کا حسین امتزاج تھی، جو ان کے طرز حکمرانی اور طرز زندگی میں جھلکتا تھا۔ زینوبیا نہ صرف ایک حکمران تھی بلکہ ایک دانشور، بہادر جنگجو اور اپنے وقت کی ایک غیر معمولی خاتون تھی۔ تاریخی روایت کے مطابق زینوبیا کی شادی پالمیرا کے بادشاہ اوڈینوس سے ہوئی، جو رومی سلطنت کے اہم اتحادی اور مشرقی سرحدوں کے محافظ سمجھے جاتے تھے۔ اوڈینوس نے رومی سلطنت کے ساتھ قریبی تعلقات قائم رکھے تھے اور اس نے فارس کے خلاف کئی جنگی کامیابیاں حاصل کیں، جس سے پالمیرا کی اہمیت اور طاقت میں اضافہ ہوا۔ لیکن اوڈینوس کی موت نے پالمیرا کی تاریخ کو ایک نیا رخ دیا۔ انہیں ایک خاندانی سازش کے تحت قتل کر دیا گیا اور اس سازش نے سلطنت کو ایک غیر یقینی صورتحال میں دھکیل دیا۔ اس نازک وقت میں زینوبیا نے نہایت جرأت مندی سے اپنی سلطنت کی باغ ڈور سنبھالی۔ ان کے ساتھ ان کا کم سن بیٹا وہلبت بھی تخت کا وارث تھا، لیکن عملی طور پر تمام فیصلے زینوبیا کے ہاتھ میں تھے۔ انہوں نے نہ صرف پالمیرا کی داخلی استحکام کو یقینی بنایا بلکہ اسے ایک مضبوط اور خود مختار سلطنت کے طور پر دوبارہ کھڑا کیا۔ زینوبیا کی حکمرانی کا انداز ان کی ذہانت اور دور اندیشی کا عکاس تھا۔ تاریخی روایت بتاتی ہیں کہ زینوبیا کی شخصیت کا ایک منفرد پہلو ان کی تعلیم یافتہ ہونے میں تھا۔ وہ یونانی فلسفے، رومی قانون اور عرب روایات سے واقف تھیں۔ انہیں مختلف زبانوں پر عبور حاصل تھا، جن میں یونانی، آرامی اور لاطینی شامل تھیں۔ اس عملی پس منظر نے ان کے طرز حکمرانی کو غیر معمولی بنا دیا تھا، کیونکہ وہ نہایت ہوشیاری سے مختلف ثقافتوں اور روایات کے درمیان توازن قائم رکھنے میں کامیاب ہوئیں۔ روایات بتاتی ہیں کہ اوڈینوس کی موت کے بعد زینوبیا نے پالمیرا کو ایک طاقتور تجارتی اور فوجی مرکز کے طور پر ترقی دی۔ مشرق وسطیٰ کے تجارتی راستے، جنہیں ریشمی راستے کے نام سے جانا جاتا تھا، زینوبیا کی حکمت عملی کی بدولت پالمیرا کے کنٹرول میں آ گئے۔ یہ تجارتی راستے سلطنت کی معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے تھے اور زینوبیا نے ان کے تحفظ کو یقینی بنایا۔ ناظرین، زینوبیا کی شخصیت کا ایک اور پہلو ان کا سیاسی فہم تھا۔ انہوں نے پالمیرا کی فوج کو منظم کیا اور مقامی قبائل کے ساتھ مضبوط تعلقات قائم کیے۔ ان کی قیادت میں پالمیرا ایک مستحکم اور ترقی یافتہ سلطنت بن گئی، جو رومی سلطنت کی طاقت کو چیلنج کرنے کے لیے تیار تھی۔ ناظرین، زینوبیا کی کہانی ایک ایسی خاتون کی داستان ہے جس نے اپنی ذہانت، حوصلے اور قیادت سے تاریخ میں اپنا مقام پیدا کیا۔ ان کی شخصیت ایک ایسے دور میں خواتین کی طاقت کی علامت بنی جب معاشرہ عمومی طور پر مردوں کے غلبے میں تھا۔ زینوبیا نے نہ صرف اپنے بیٹے وہلبت کے لیے ایک مضبوط سلطنت چھوڑی بلکہ اپنی قوم کے لیے ایک روشن مستقبل کی بنیاد رکھی۔ ناظرین، یہ تذکرہ زینوبیا کی عظیم شخصیت کی محض ایک جھلک پیش کرتا ہے اور واضح کرتا ہے کہ ملکہ زینوبیا کی قیادت اور دور اندیشی نے انہیں تاریخ میں ایک ایسی مثال بنا دیا جو آج بھی رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ ناظرین، آئیے اب آپ کو ملکہ زینوبیا کے عروج اور ان کی حکمت عملی کی کہانی بتاتے ہیں، جو اس دور کی ایک شاندار مثال ہے جب ایک خاتون حکمران نے اپنی ذہانت،
بہادری اور دور اندیشی سے اپنی سلطنت کو نہ صرف مضبوط کیا بلکہ اپنے وقت کی سب سے بڑی طاقت رومی سلطنت کو چیلنج کیا۔ ناظرین، زینوبیہ نے اپنی غیر معمولی قیادت سے ثابت کیا کہ وہ نہ صرف ایک مدبر سیاستدان تھیں بلکہ ایک عظیم جنگجو بھی تھیں جو اپنے وقت کے بدلتے حالات کو بخوبی سمجھتی تھیں۔ تاریخی روایات کے مطابق تیسری صدی عیسوی میں جب زینوبیہ پالمیرا کی حکمران بنی تو رومی سلطنت داخلی انتشار اور بیرونی خطرات کا شکار تھی۔ روم کے اندرونی سیاسی تنازعات اور مسلسل بربر حملوں نے اس کی گرفت کمزور کر دی تھی۔ زینوبیہ نے اس صورتحال کو گہرائی سے سمجھا اور فیصلہ کیا کہ یہ وقت پالمیرا کو ایک آزاد اور مضبوط سلطنت کے طور پر ابھارنے کا ہے۔ ان کی حکمت عملی نہ صرف ان کے عزم کو ظاہر کرتی تھی بلکہ ان کی بصیرت کا بھی ثبوت تھی۔ کہتے ہیں زینوبیہ نے سب سے پہلے مشرق وسطیٰ کے اہم تجارتی راستوں پر کنٹرول حاصل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ وہ جانتی تھیں کہ تجارتی راستوں کا کنٹرول نہ صرف پالمیرا کی معیشت کو مضبوط کرے گا بلکہ ان کے سیاسی اور فوجی اثر و رسوخ کو بھی بڑھائے گا۔ ان راستوں پر قافلے سونا، مثالیں، ریشم اور دیگر قیمتی اشیاء لے کر سفر کرتے تھے جو زینوبیہ کی سلطنت کے لیے دولت کا ایک اہم ذریعہ بن سکتے تھے۔ انہوں نے اپنی فوج کو منظم کیا اور مرحلہ وار ان راستوں پر قبضہ کیا جو پہلے رومی سلطنت کے کنٹرول میں تھے۔ زینوبیہ نے شام کے اہم شہروں کو اپنی سلطنت میں شامل کیا۔ دمشق جیسے تجارتی اور ثقافتی مرکز کو فتح کرنا ان کی ایک بڑی کامیابی تھی، لیکن ان کی سب سے بڑی کامیابی مصر پر قبضہ تھا جو رومی سلطنت کے لیے گندم اور دیگر اجناس کا اہم ذریعہ تھا۔ مصر کی فتح نے زینوبیہ کو نہ صرف معاشی طور پر مستحکم کیا بلکہ انہیں ایک مضبوط حکمران کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کیا تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ان کی فتوحات صرف جنگی میدانوں تک محدود نہیں تھیں بلکہ زینوبیہ نے ان علاقوں میں اپنی حکمرانی کو مضبوط کرنے کے لیے مقامی قبائل کو بھی اپنی حمایت میں شامل کر لیا تھا۔ انہوں نے قبائلی سرداروں کے ساتھ معاہدے کیے اور انہیں اپنے نظام کا حصہ بنایا جس کی وجہ سے ان کے خلاف بغاوت کا خطرہ کم ہو گیا۔ یہ زینوبیہ کی سیاسی حکمت عملی کا ایک شاندار پہلو تھا جو ان کی قیادت کی کامیابی کی بنیاد بنا۔ کہتے زینوبیہ نے اپنی فوج کو نہایت مہارت سے منظم کیا۔ ان کی فوج میں نہ صرف مقامی جنگجو شامل تھے بلکہ وہ پیشہ ور سپاہی بھی تھے جو رومی اور فارسی طرز جنگ کے ماہر تھے۔ انہوں نے اپنی افواج کو جدید اسلحے اور جنگی تکنیک سے لیس کیا جس نے انہیں ایک ناقابل تسخیر طاقت بنا دیا تھا، اور ان کی فوج کی مضبوطی اور ان کی قیادت کی صلاحیتوں نے انہیں ایک عظیم جنگجو ملکہ کے طور پر تاریخ میں امر کر دیا۔ ناظرین، تاریخی روایت کے مطابق زینوبیہ کی حکمت عملی کا ایک اور اہم پہلو ان کی اقتصادی پالیسی تھی۔ انہوں نے اپنے زیر کنٹرول علاقوں میں تجارتی نظام کو مضبوط کیا اور ٹیکس کا ایک مؤثر نظام قائم کیا جس سے سلطنت کی آمدنی میں اضافہ ہوا، اور ان کی دانش مندی کی وجہ سے پالمیرا مشرق وسطیٰ کی سب سے خوشحال سلطنت بن گئی تھی۔ زینوبیہ کا عروج اور ان کی حکمت عملی کی داستان نہ صرف ایک عظیم خاتون حکمران کی کہانی ہے بلکہ اس بات کا ثبوت بھی ہے کہ ایک مضبوط ارادہ، دانش مندانہ حکمت عملی اور جرأت مندانہ قیادت کسی بھی چیلنج کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ زینوبیہ نے اپنے وقت کی سب سے بڑی سلطنت کے خلاف اپنی طاقت اور عزم کا مظاہرہ کیا اور ثابت کیا کہ تاریخ میں وہ صرف ایک ملکہ نہیں بلکہ ایک تحریک تھی جو آج بھی یاد کی جاتی ہے۔ ناظرین، تاریخ بتاتی ہے کہ زینوبیہ کی شخصیت اور قیادت ان کے وقت کے کسی بھی حکمران سے منفرد اور غیر معمولی تھی۔ زینوبیہ کا دربار ایک علمی اور ثقافتی مرکز تھا جہاں دنیا کے بہترین فلسفی، سائنسدان اور شاعر جمع ہوتے تھے۔ وہ علم اور فنون کی سرپرستی کرتی تھیں اور ہمیشہ نئے خیالات کو فروغ دینے کی خواہاں رہتی تھیں۔ ان کی حکمرانی میں تیموری فلسفہ اور یونانی سائنس نے ترقی کی نئی بلندیوں کو چھوا۔ زینوبیہ کی یہ دانشورانہ دلچسپیاں ان کی قیادت کو مزید مضبوط بناتی تھیں اور انہیں ایک ہمہ جہت شخصیت کے طور پر پیش کرتی تھیں۔ کہتے ہیں زینوبیہ نے اپنی حکمرانی میں مذہبی رواداری کو فروغ دیا جو اس وقت کے حکمرانوں میں ایک نادر خوبی تھی۔ ان کی سلطنت میں مختلف مذاہب کے ماننے والے نہ صرف پرامن زندگی بسر کرتے تھے بلکہ انہیں مساوی حقوق بھی حاصل تھے۔ انہوں نے یہ یقینی بنایا کہ ان کی سلطنت میں رہنے والے تمام افراد، خواہ وہ کسی بھی مذہب یا ثقافت سے تعلق رکھتے ہوں، اپنے عقائد کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ زینوبیہ کی قیادت کی ایک اور نمایاں خوبی ان کی رعایا کے ساتھ گہری ہمدردی اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے مخلصانہ کوششیں تھیں۔
انہوں نے سلطنت کے مختلف طبقات کو متحد کیا اور ایک ایسا نظام قائم کیا جو انصاف، مساوات اور ترقی پر مبنی تھا۔ یہ ان کی عظیم شخصیت اور قیادت ہی تھی جس نے نہ صرف پالمیرا کو ایک عظیم سلطنت بنایا بلکہ انہیں تاریخ کے عظیم ترین خواتین حکمرانوں میں شامل کر دیا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں ملکہ کی رومیوں کے خلاف بغاوت کی۔ جب ملکہ زینوبیہ نے 270 میں اپنے بیٹے والبت کو شہنشاہ کا خطاب دے کر رومی سلطنت کے خلاف کھلم کھلا بغاوت کا اعلان کر دیا تھا۔ ناظرین، رومی سلطنت کے خلاف زینوبیہ کی بغاوت ایک ایسا لمحہ تھا جو تاریخ میں غیر معمولی جرت اور عزم کی مثال بن گیا، کیونکہ زینوبیہ نے اپنے کم سن بیٹے والبت کو شہنشاہ کا خطاب دیتے ساتھ ہی عملی طور پر رومی سلطنت سے علیحدگی کا اعلان کر دیا تھا۔ یاد رکھیں، یہ فیصلہ صرف ایک علامتی اعلان نہیں تھا بلکہ زینوبیہ کے عزائم اور ان کی غیر معمولی قیادت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ انہوں نے اپنی سلطنت کو پالمیرین ایمپائر کا نام دیا اور خود کو ملکہ مشرق کے لقب سے نوازا، جو ان کے خود مختار ہونے کے دعوے کو مزید مضبوط کرتا تھا۔ زینوبیہ کا یہ قدم رومیوں کے لیے کسی چیلنج سے کم نہیں تھا۔ ان کے اس اقدام نے نہ صرف مشرقی رومی علاقوں کی خود مختاری کو خطرے میں ڈال دیا تھا بلکہ سلطنت کے اندرونی استحکام کو بھی متاثر کیا تھا۔ کہتے ہیں زینوبیہ کی سلطنت نے شام، مصر اور اناطولیہ کے کئی اہم علاقوں پر قبضہ جما لیا تھا جن کی تجارتی اہمیت بے پناہ تھی۔ یہ حکمت عملی نہایت دانشمندانہ تھی کیونکہ ان علاقوں پر کنٹرول زینوبیہ کو اقتصادی اور عسکری طاقت فراہم کرتا تھا۔ روایت بتاتے کہ رومی شہنشاہ اوریلیان، جو ایک مضبوط اور جنگی صلاحیتوں سے بھرپور حکمران تھے، اس بغاوت کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ انہوں نے زینوبیہ کو ایک سخت پیغام بھیجا جس میں ان کے عزائم کو واضح طور پر چیلنج کیا گیا۔ انہوں نے اپنے پیغام میں کہا، یہ رومی سلطنت ہے اور یہاں کوئی بغاوت برداشت نہیں کی جائے گی۔ تمہاری بہادری اور حکمت کی تعریف کی جا سکتی ہے لیکن تمہاری بغاوت کی سزا ضرور دی جائے گی۔ ناظرین، اوریلیان کا یہ بیان اس بات کا اعلان تھا کہ وہ زینوبیہ کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے، لیکن دوسری طرف زینوبیہ نے بھی نہایت حوصلے اور ذہانت کے ساتھ رومیوں کے ممکنہ حملے کا سامنا کرنے کے لیے اپنی تیاری مکمل کر لی۔ ان کی فوج، جس میں مقامی قبائل کے جنگجو بھی شامل تھے، مکمل طور پر تیار تھی۔ انہوں نے اپنی سلطنت کی سرحدوں کو مضبوط کیا اور رومی حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے حکمت عملی ترتیب دی۔ یاد رکھیں، زینوبیہ کی بغاوت محض ایک سیاسی عمل نہیں تھی بلکہ ایک ثقافتی اور قومی خود مختاری کی جنگ تھی۔ ان کے لیے جنگ ان کے لوگوں کی آزادی اور ان کی شناخت کے تحفظ کا سوال تھا۔ ان کی قیادت نے ان کے پیروکاروں میں وہ حوصلہ اور جذبہ پیدا کیا جو تاریخ میں کم ہی دیکھنے کو ملتا ہے۔ زینوبیہ نے اپنے فیصلوں اور عمل سے ثابت کر دیا کہ وہ نہ صرف ایک غیر معمولی حکمران تھیں بلکہ ایک ایسی رہنما بھی تھیں جو اپنے لوگوں کے لیے کسی بھی چیلنج کا سامنا کرنے کے لیے تیار تھیں۔ زینوبیہ نے رومیوں کے ممکنہ حملے کو بھانپتے ہوئے اپنی فوج کو منظم کیا اور علاقے کے قبائل کو اپنی حمایت میں شامل کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے امیسا کو اپنی حکمت عملی کا مرکزی نقطہ بنایا کیونکہ یہ مقام نہ صرف جغرافیائی طور پر اہم تھا بلکہ جنگ کے لیے سازگار میدان بھی فراہم کرتا تھا۔ دونوں فریق جانتے تھے کہ جنگ ان کے مستقبل کا فیصلہ کرے گی اور اسی لیے امیسا کی جنگ سے پہلے کا وقت زینوبیہ کے لیے تیاری اور رومیوں کے لیے حملے کی منصوبہ بندی کا دور تھا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ امیسا کی جنگ زینوبیہ کی پالمیرین سلطنت کے لیے ایک فیصلہ کن لمحہ تھا۔ یہ جنگ 272 میں اس وقت ہوئی جب رومی شہنشاہ اوریلیان نے زینوبیہ کی بڑھتی ہوئی طاقت کو کچلنے کے لیے ایک منظم حملہ کیا۔ امیسا یعنی موجودہ حمص شام کا میدان وہ جگہ تھی جہاں زینوبیہ کی فوج اور رومی فوج آمنے سامنے ہوئیں۔ زینوبیہ کی فوج، جو مقامی قبائل اور تربیت یافتہ سپاہیوں پر مشتمل تھی، جذبہ اور حوصلے کے لحاظ سے کسی سے کم نہ تھی۔ ان کی قیادت بھی غیر معمولی تھی کیونکہ زینوبیہ نے اپنے جنرلز کے ساتھ مل کر حکمت عملی ترتیب دی تھی، لیکن رومی فوج کی طاقت اور تجربہ زینوبیہ کی فوج پر غالب آیا۔ اوریلیان نے اپنی جنگی حکمت عملی کو نہایت دانش مندی سے ترتیب دیا تھا اور ان کی فوجی تعداد میں بھی زیادہ تھی۔ زینوبیہ کی فوج نے بہادری سے لڑائی کی اور اپنی سلطنت کی بقا کے لیے جان فشانی کا مظاہرہ کیا، لیکن رومی فوج کی زبردست جنگی مہارت اور بہتر ساز و سامان کے سامنے ان کا زیادہ دیر تک ٹکنا ممکن نہ رہا۔ آخرکار زینوبیہ کی فوج کو امیسا کے میدان میں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ شکست زینوبیہ کے لیے ایک بڑا دھچکا تھی
اور انہیں اپنی باقی ماندہ فوج کے ساتھ پالمیرا واپس لوٹنا پڑا تھا۔ تاریخی روایت بتا دیں کہ امیسا میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد اوریلیان نے بغیر کسی تاخیر کے پالمیرا کا رخ کیا۔ پالمیرا زینوبیا کی سلطنت کا دارالحکومت ایک مضبوط اور محفوظ شہر تھا۔ زینوبیا نے اپنی سلطنت کے مرکز کا بھرپور دفاع کرنے کی تیاری کی۔ انہوں نے اپنی فوج کو منظم کیا اور شہر کی حفاظت کے لیے تمام دستیاب وسائل کو بروئے کار لایا، لیکن رومی فوج نے پالمیرا کا محاصرہ کر لیا اور شہر کے ارد گرد ایک آہنی دیوار قائم کر دی۔ کہتے ہیں محاصرے کے دوران زینوبیا نے اپنی تمام تر حکمت عملی استعمال کی۔ وہ جانتی تھیں کہ وقت ان کے خلاف ہے، کیونکہ شہر میں خوراک اور اسلحے کی قلت ہونے لگی تھی۔ دوسری جانب رومی فوج نے محاصرے کو طول دیا تاکہ پالمیرا کے اندر موجود فوج اور عوام کو تھکا دیا جائے۔ کہتے ہیں زینوبیا کے لیے صورتحال ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی، لیکن انہوں نے ہار ماننے سے انکار کر دیا اور آخر وقت تک مزاحمت کی۔ روایت بتاتی ہیں کہ جب محاصرہ مزید سخت ہو گیا اور حالات بدتر ہو گئے تو زینوبیا نے ایک آخری جرأت مندانہ اقدام کیا۔ انہوں نے دریائے فرات کے راستے فرار ہونے کی کوشش کی تاکہ مشرقی علاقوں میں جا کر مزید مدد حاصل کی جا سکے، لیکن اوریلیان جو زینوبیا کے ہر اقدام پر گہری نظر رکھے ہوئے تھے، اپنی فوج کو ان کے تعاقب کا حکم دیا۔ دریائے فرات کے کنارے زینوبیا کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ زینوبیا کے لیے ایک المیہ تھا، کیونکہ وہ اپنی سلطنت کی آزادی کے لیے آخری دم تک لڑنا چاہتی تھی، لیکن ان کی گرفتاری نے پالمیرا کی مزاحمت کو بھی ختم کر دیا تھا اور شہر رومی فوج کے قبضے میں آ گیا تھا۔ ناظرین، اگرچہ زینوبیا کی شکست رومی سلطنت کے لیے ایک بڑی کامیابی تھی، لیکن یہ جنگ اور محاصرہ زینوبیا کی بہادری، عزم اور غیر معمولی قیادت کی داستان کے طور پر تاریخ میں ہمیشہ کے لیے رقم ہو گیا اور آج بھی تاریخ کی زینت بنا ہوا ہے۔ ناظرین، جہاں تک ملکہ زینوبیا کے انجام کی بات ہے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ زینوبیا کا انجام ایک عظیم حکمران کی قسمت اور طاقت کے کھیل کا مظہر تھا۔ جب زینوبیا کو دریائے فرات کے کنارے گرفتار کیا گیا تو یہ نہ صرف ان کی شکست تھی بلکہ پالمیرا کی آزادی کے خواب کا بھی خاتمہ تھا۔ رومی شہنشاہ اوریلیان نے زینوبیا کو اپنی فتح کی علامت بنانے کا فیصلہ کیا۔ بعض روایت کے مطابق انہیں زنجیروں میں جکڑ کر روم لے جایا گیا اور اس منظر کو رومی عوام کے لیے ایک عظیم جشن کے طور پر پیش کیا گیا۔ تاریخی روایت بتاتے ہیں کہ روم میں اوریلیان نے ایک شاندار فتحی جلوس کا اہتمام کیا، جہاں زینوبیا کو زنجیروں میں باندھ کر ہاتھیوں کے پیچھے چلایا گیا۔ ان زنجیروں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سونے کی بنی ہوئی تھیں، جو زینوبیا کی شان اور ان کے وقار کو ایک طنزیہ انداز میں ظاہر کرنے کے لیے استعمال کی گئیں۔ اس منظر نے رومی عوام کو زینوبیا کی عظمت اور اوریلیان کی فتح کا احساس دلایا، لیکن یہ ان کی بہادری اور وقار کی آخری جھلک بھی تھی۔ ناظرین، زینوبیا کی قسمت کے بارے میں کئی مختلف روایات ملتی ہیں۔ کچھ مورخین کا کہنا ہے کہ انہیں روم میں قید کر دیا گیا، جہاں وہ اپنی باقی زندگی ایک قیدی کے طور پر گزارنے پر مجبور ہوئیں۔ تاہم کچھ روایت زیادہ نرم ہے اور دعویٰ کرتی ہیں کہ اوریلیان نے زینوبیا کو معاف کر دیا اور انہیں روم کے نواح میں ایک خوبصورت ولا میں رہنے کی اجازت دی۔ اس ولا میں وہ اپنے بچوں کے ساتھ رہیں اور ان کی زندگی ایک مہذب خاتون کے طور پر گزری۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ملکہ زینوبیا کی موت کے بارے میں بھی مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ کچھ کا ماننا ہے کہ انہیں قید کی زندگی کو قبول کرتے ہوئے روم میں وفات پائی، جبکہ دیگر کا کہنا ہے کہ وہ ایک آرام دہ زندگی گزارنے کے بعد طبعی موت مر گئیں۔ یاد رہے کہ زینوبیا کا انجام ان کے عروج و زوال کی داستان کا آخری باب تھا، لیکن ان کی بہادری، حکمت اور اپنے لوگوں کے لیے قربانی کی یاد ہمیشہ تاریخ کا حصہ بنی رہے گی۔ ان کی شخصیت آج بھی ایک ناقابل فراموش مثال ہے، جو ثابت کرتی ہے کہ ایک حکمران کی عظمت صرف اس کی فتح میں نہیں بلکہ اس کے کردار اور مزاحمت میں بھی پنہاں ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، زینوبیا کی کہانی صرف ایک بغاوت کی داستان نہیں بلکہ ایک ایسی عورت کی کہانی ہے جس نے اپنی ذہانت، حوصلے اور قیادت سے دنیا کو حیران کر دیا۔ ان کی شخصیت آج بھی طاقت، آزادی اور عزم کی علامت ہے۔ ان کا ذکر تاریخ، ادب اور آرٹ میں ایک مثالی کردار کے طور پر کیا جاتا ہے۔ ناظرین، زینوبیا کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ حالات چاہے کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں، بہادری اور عزم کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ ان کا نام ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، کیونکہ وہ صرف ایک ملکہ نہیں تھیں بلکہ ایک انقلاب کی علامت تھیں۔ ناظرین، آپ نے ملکہ زینوبیا کی بغاوت اور اس کے انجام کی داستان ملاحظہ کی۔ آئیے اب آپ کو
پالمیرا کے بارے میں چند حقائق بتاتے ہیں۔ ناظرین، یاد رکھیں پالمیرا جو آج شام کے صحرا میں واقع ہے، قدیم دنیا کا ایک عظیم شہر تھا جو مشرق اور مغرب کے درمیان ایک اہم تجارتی مرکز کے طور پر جانا جاتا تھا۔ اس کی شہرت نہ صرف اس کے جغرافیائی محل وقوع کی وجہ سے تھی بلکہ اس کی ثقافتی اہمیت، منفرد فن تعمیر اور تاریخی کردار نے بھی اسے قدیم دنیا کی تاریخ میں ایک نمایاں مقام دیا تھا۔ پالمیرا نے مختلف ثقافتوں، مذاہب اور تہذیبوں کے امتزاج کو اپنایا تھا اور یوں اسے ایک عالمی شہر کا درجہ حاصل ہوا تھا۔ ناظرین، پالمیرا کی جغرافیائی اور تجارتی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پالمیرا شام کے صحرا میں واقع تھا اور مشرق وسطی میں ایک اہم تجارتی راستے پر تھا، اور یہ شہر ریشم کے راستے یعنی سلک روڈ کا ایک مرکزی حصہ تھا جو چین، ہندوستان اور مشرقی علاقوں کو بحیرہ روم کے ساحلی علاقوں اور یورپ سے جوڑتا تھا۔ کہتے ہیں پالمیرا کی جغرافی حیثیت نے اسے قدیم دنیا میں مشرق اور مغرب کے درمیان ایک ایسا پل بنا دیا تھا جہاں تجارت اور ثقافتی تبادلے کی نہایت اہمیت تھی۔ شام کے صحرا کے وسط میں واقع یہ شہر نہ صرف ریشم کے مشہور تجارتی راستے کا اہم مرکز تھا بلکہ بحر ہند، خلیج فارس اور بحیرہ روم کے درمیان سامان تجارت کے بہاؤ کا محور بھی تھا۔ یہاں کے بازاروں میں چین سے لایا گیا ریشم، ہندوستان کے مسالے، عرب کی خوشبودار عطر اور مصر کی قیمتی دھاتیں دنیا کے دیگر خطوں تک پہنچائی جاتی تھیں۔ پالمیرا کا محل وقوع ایسا تھا کہ یہ نہ صرف تجارتی قافلوں کے لیے ایک محفوظ پڑاؤ تھا بلکہ مختلف ثقافتوں اور تہذیبوں کے درمیان میل جول کا مقام بھی تھا۔ تجارت کے ذریعے پالمیرا نے اپنی اقتصادی ترقی کو مضبوط کیا اور اس کی خوشحالی نے اسے قدیم دنیا کے چند امیر ترین شہروں میں شامل کر دیا تھا۔ لیکن یہ صرف تجارت ہی نہیں تھی جو پالمیرا کو خاص بناتی تھی۔ یہ شہر مختلف تہذیبوں کے علمی، فنی اور مذہبی اثرات کا بھی گہوارہ تھا۔ مشرقی دیومالائی تصورات اور مغربی فلسفیانہ خیالات یہاں کے معابد، تعلیمی مراکز اور عوامی زندگی میں جھلکتے تھے۔ شہر کے باشندے مختلف مذاہب کے ماننے والے تھے لیکن اس کے باوجود پالمیرا میں ایک منفرد ہم آہنگی دیکھنے کو ملتی تھی جو اس کے عالمی اثرات کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ پالمیرا کے معماروں نے یونانی، رومی اور مشرقی طرز تعمیر کو یکجا کر کے ایسے شاہکار تخلیق کیے جو آج بھی انسان کی فنی مہارت اور تخیل کی بلندیوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس کے عظیم معابد، شاندار ستونوں والی گلیاں اور تھیٹر نہ صرف شہری زندگی کی عظمت کی علامت تھے بلکہ یہ ثابت کرتے تھے کہ پالمیرا نے مغرب کے جدید خیالات اور مشرق کے قدیم ورثے کو ایک ساتھ جوڑ کر ایک بے مثال تہذیب تشکیل دی۔ پالمیرا کے ذریعے مشرق اور مغرب کے درمیان تجارت کا رشتہ صرف اقتصادی فوائد تک محدود نہیں رہا بلکہ اس نے ثقافتی خیالات اور علمی ترقی کو بھی فروغ دیا جس کے اثرات صدیوں تک محسوس کیے جاتے رہے۔ پالمیرا کی عظیم کارناموں نے اسے تاریخ میں ایک ایسی شناخت دی جو آج بھی مشرق اور مغرب کے تعلقات کی یاد دلاتی ہے۔ ناظرین، پالمیرا کی ایک خاص بات یہ تھی کہ یہاں مختلف تہذیبیں آپس میں ملتی تھیں۔ شہر کی ثقافت میں یونانی، رومی اور مشرقی روایت کا حسین امتزاج دکھائی دیتا تھا۔ یہاں بولے جانے والی زبان آرامی تھی لیکن یونانی زبان بھی علمی اور انتظامی امور کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ رومی سلطنت کے زیر اثر ہونے کے باوجود پالمیرا نے اپنی منفرد شناخت کو برقرار رکھا۔ یہاں کے باشندے مختلف مذاہب کے پیروکار تھے جن میں دیسی دیوی دیوتاؤں کے ساتھ ساتھ یونانی اور رومی پینتھنز کے دیوتاؤں کی عبادت بھی کی جاتی تھی۔ پالمیرا کا فن تعمیر اس کی عظمت اور ثقافتی اثرات کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ شہر کے مرکزی حصے میں عظیم معبد بیل کا مندر تھا جو مذہبی اور ثقافتی سرگرمیوں کا مرکز تھا۔ یہ مندر رومی، یونانی اور مشرقی طرز تعمیر کا خوبصورت امتزاج تھا جس کی دیواروں پر کمال کے نقش و نگار اور ستونوں کی بناوٹ پالمیرا کے معماروں کی مہارت کا ثبوت تھی۔ شہر کے دیگر اہم مقامات میں آرچ آف ٹرائمف، فتح کی محراب، گریٹ کولنڈ اسٹریٹ یعنی عظیم ستونوں والی گلی اور قدیم تھیٹر شامل ہیں۔ یہ مقامات نہ صرف شہری زندگی کے اہم مراکز تھے بلکہ ان کی تعمیراتی خوبصورتی پالمیرا کی عالمی حیثیت کو ظاہر کرتی تھیں۔ تاریخی روایت کے مطابق پالمیرا علم و ادب کا بھی مرکز تھا۔ یہاں مختلف ثقافتوں اور مذاہب کے لوگوں کے درمیان علمی تبادلہ ہوتا تھا۔ شہر کی علمی محفلیں اور تجارتی قافلے نہ صرف اقتصادی ترقی کا باعث بنتے تھے بلکہ ثقافتی ہم آہنگی کو بھی فروغ دیتے تھے۔ پالمیرا کے باشندے اپنے وقت کے مہذب ترین لوگوں میں شمار کیے جاتے تھے۔
روایت بتاتے ہیں کہ تیسری صدی عیسوی میں زینوبیا کی حکمرانی کے دوران پالمیرا اپنی ترقی کی بلندیوں پر تھا، لیکن زینوبیا کی رومی سلطنت کے خلاف بغاوت کے بعد اوریلیان نے پالمیرا پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں شہر تباہ ہو گیا۔ بعد ازاں مختلف حملہ آوروں اور قدرتی عوامل نے اس شہر کو مزید نقصان پہنچایا اور بالآخر یہ عظیم شہر تاریخ کے صفحات میں دفن ہو گیا۔ ناظرین، اگر موجودہ دور میں پالمیرا کی حالت کی بات کی جائے تو آج پالمیرا کی باقیات اقوام متحدہ کے عالمی ورثے کی فہرست میں شامل ہیں۔ تاہم حالیہ جنگوں اور تنازعات نے اس تاریخی ورثے کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے۔ عالمی برادری اس کے تحفظ اور بحالی کے لیے کوششیں کر رہی ہے تاکہ اس کی عظمت کو دوبارہ زندہ کیا جا سکے۔ البتہ یہ ایک حقیقت ہے کہ پالمیرا کا تاریخی اور ثقافتی ورثہ ایک یادگار ہے جو انسانی تہذیب کی ترقی، ثقافتی امتزاج اور فن تعمیر کی بلندیوں کو اجاگر کرتی ہے۔ یہ شہر نہ صرف ماضی کی عظمت کا مظہر ہے بلکہ مستقبل کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ ثقافتوں کے درمیان ہم آہنگی کیسے ترقی کا باعث بن سکتی ہے۔ ناظرین، آخر میں آپ کو رومی شہنشاہ اوریلیان کا مختصر تعارف بھی بتائے دیتے ہیں، جسے تاریخ میں ایک عظیم سپہ سالار اور حکمران کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کو بتاتے چلے کہ رومی شہنشاہ اوریلیان تاریخ کے ان چند حکمرانوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے اپنی ذہانت، بہادری اور غیر معمولی قیادت سے زوال پذیر رومی سلطنت کو دوبارہ عروج بخشا۔ وہ 214 یا 215 عیسوی میں ایک غریب کسان خاندان میں پیدا ہوئے، لیکن اپنی عسکری صلاحیت اور قیادت کی بدولت شہنشاہ کے بلند مقام تک پہنچے۔ اوریلیان کا دور حکومت مختصر لیکن رومی سلطنت کی تاریخ میں انتہائی اہم تھا، جو 270 سے 275 عیسوی تک محیط رہا۔ روایت بتاتے ہیں کہ اوریلیان کا تعلق رومی سلطنت کے صوبے موسیا یعنی موجودہ بلغاریہ سے تھا۔ ایک عام سپاہی کے طور پر اپنی خدمات کا آغاز کرنے کے بعد وہ اپنی غیر معمولی بہادری اور جنگی حکمت عملی کی بدولت تیزی سے ترقی کرتے گئے۔ اوریلیان نے اپنی زیادہ تر جوانی رومی فوج کے مختلف محاذوں پر جنگ کرتے ہوئے گزاری اور کئی اہم معرکوں میں کامیابیاں حاصل کیں۔ ان کی شاندار عسکری قیادت نے انہیں وقت کے طاقتور جرنیلوں میں شامل کر دیا تھا۔ اوریلیان نے ایک ایسے وقت میں اقتدار سنبھالا جب رومی سلطنت داخلی بدامنی، معاشی بحران اور بیرونی حملوں سے دوچار تھی۔ سلطنت کا مشرقی حصہ زینوبیا کی قیادت میں پالمیرا کی بغاوت کا شکار تھا، جبکہ مغربی حصہ گیلک سلطنت کے تحت تھا۔ اس تقسیم نے سلطنت کو کمزور کر دیا تھا اور اوریلیان نے تخت سنبھالتی اپنی تمام توانائیاں سلطنت کے اتحاد اور استحکام کے لیے وقف کر دیں۔ روایت کے مطابق اوریلیان کی سب سے بڑی عسکری کامیابیوں میں سے ایک مشرق میں پالمیرا کی بغاوت کو کچلنا تھا۔ جیسا کہ آپ نے ملکہ زینوبیا کی داستان ملاحظہ کی، جو ملکہ مشرق کہلاتی تھی، اس نے رومی سلطنت سے الگ ہو کر ایک آزاد ریاست قائم کر لی تھی۔ اوریلیان نے اپنی غیر معمولی جنگی حکمت عملی سے زینوبیا کی افواج کو شکست دی، پہلے امیسا کی جنگ میں اور پھر پالمیرا کے محاصرے کے دوران۔ زینوبیا کو گرفتار کر کے روم لے جایا گیا، جہاں انہیں اوریلیان کی فتح کی علامت کے طور پر پیش کیا گیا۔ کہتے مشرق میں کامیابی کے بعد اوریلیان نے مغرب کا رخ کیا اور گیلک سلطنت کو دوبارہ رومی سلطنت میں ضم کر دیا۔ یہ کامیابی اوریلیان کی قیادت اور فیصلہ سازی کی غیر معمولی صلاحیتوں کا ثبوت تھی، جس نے رومی سلطنت کو دوبارہ متحد کر دیا۔ ناظرین، اوریلیان نہ صرف ایک ماہر جنگجو تھے بلکہ ایک قابل منتظم بھی تھے۔ انہوں نے رومی سلطنت کی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے کئی اصلاحات کیں۔ انہوں نے کرنسی کے نظام میں بہتری لانے کے لیے نئے سکے جاری کیے اور بدعنوانی کے خاتمے کے لیے سخت اقدامات کیے۔ انہوں نے فوج کی تنظیم و نو کی اور سرحدوں کو مضبوط کیا، جس سے سلطنت کو بیرونی حملوں سے تحفظ ملا۔ ناظرین، اوریلیان کے دور حکومت کی ایک اور اہم کامیابی روم شہر کے گرد دیوار اوریلیان کی تعمیر تھی۔ یہ دیواریں اس وقت کے حملہ آوروں سے تحفظ کے لیے بنائی گئیں اور آئندہ کئی صدیوں تک شہر کی حفاظت کا ذریعہ رہیں۔ یہ دیواریں آج بھی روم میں ان کی یادگار کے طور پر موجود ہیں۔ روایت بتاتے ہیں کہ اوریلیان کی زندگی کا اختتام افسوسناک تھا۔ 275 عیسوی میں انہیں اپنے قریبی ساتھیوں کی ایک سازش کے تحت قتل کر دیا گیا۔ ان کی موت نے رومی سلطنت کو ایک عظیم حکمران سے محروم کر دیا، لیکن ان کے اقدامات اور اصلاحات نے سلطنت کو کئی دہائیوں تک مستحکم رکھا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے اور جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔
اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں۔ آخر میں ان لوگوں سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا۔ سبسکرائب کے ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔